شب قدر میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کا یہ معمول ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کے اندر صرف جاگنا عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے، صرف جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ جاگ کر عبادت کرنا یہ اصل ہے شب قدر کے اندر۔ صرف جاگ کر گھومنے پھرنا، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس سے کوئی شب قدر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ شب قدر کی فضیلت کو وہی شخص پا سکتا ہے جو کہ ان راتوں کے اندر جاگ کر عبادت بھی کرے۔ شب قدر کے اندر کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اس رات کے اندر جو بھی چاہے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں۔ نفل نمازیں ہم پڑھیں، تہجد کی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ذکر و تسبیح، دعا و اذکار وغیرہ ہم کر سکتے ہیں کہ خود کے لیے بھی دعا کرے، گھر والوں کے لیے دعا کرے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کا آخر عشرے کے آتے آتے سارا جوش ختم ہو جاتا ہے اور عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے اور عید کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ بالخصوص خواتین اور لڑکیاں وہ بازاروں کے اندر اس طریقے سے منہمک اور لگ جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ رمضان بازاروں کے اندر گھومنے پھرنے، خرید و فروخت کرنے، اپنے نئے نئے کپڑوں اور چوڑیوں اور مہندی کے اندر اور بازاروں کے اندر خرید و فروخت کرنے کے اندر یہ رمضان کا موقع آیا تھا۔ اور بازاروں کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہے کہ جب وہ بازاروں کے اندر جاتی ہیں روزے کی حالت کے اندر تو وہاں پر بازاروں کے اندر اس قدر ہجوم ہوتا ہے کہ وہاں پر شانے سے شانے ٹکراتے ہیں اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، آدمی عورت کی ٹکریں ہوتی ہے اور وہاں پر عورتیں بیجا مردوں سے باتیں کرنا اور دکانداروں سے غیر ضروری ہنسی مذاق کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فضولیات رمضان جیسے مبارک مقدس مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اور جب روزے کے اندر دن بھر جب بازار کے اندر نکل جائے گا اور جب بازار سے لوٹ کر گھر آتی ہے تو تھک جاتی ہے اور پھر گھر آ کر کھانے بنانے وغیرہ کے اندر جڑ جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے اس کے بعد جب رات کی جو عبادتوں کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا، کہاں پر راتوں کی عبادتوں کی لذت محسوس ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرم الخیر فقد حرم الخیر کلھا، کہ جو شخص راتوں کی اور عبادتوں سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ ساری ہی ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اب ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ آخری ایام جو کہ رمضان کے آخری ایام ہیں جس کے اندر شب قدر بھی ہے، کہ ہمیں یہ راتیں اور کیا ہمیں یہ دن کیا اس لیے دیے گئے تھے کہ ہم رمضان کے اندر بازاروں کے اندر گھوم کر خرید و فروخت کر کے بازاروں کے اندر چکر لگا کے ہم یہ راتیں گزار دیں؟ نہیں نہیں، ہمیں تو یہ اس لیے یہ راتیں دی گئی تھی تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکے، اپنے رب کو منا سکے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے اور اللہ کے سامنے اپنے عاجزی و انکساری بیان کر سکے اور اللہ سے رو رو کر مانگ سکے اپنے رب کو جو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، اپنے رب کو ہم نے جو بھلا دیا ہے، وہ ان مبارک راتوں کے اندر ہم اپنے رب کو منا سکیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعاؤں سے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہلاک و برباد وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ ہمیں اللہ کے سامنے دعائیں کر کے ان بددعاؤں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر رمضان کی مبارک راتیں بھی ہم نے بازاروں کو نظر کر دی۔ اب بھی وقت ہے اور اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت بچا ہے، ہم اپنے رب کے سامنے روئیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بھی غفلتیں اور جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ اور یاد آ جائے تو دعاؤں کے اندر ہم ناچیز بندوں کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شب قدر جیسی مبارک رات اور مبارک دولت نصیب فرمائے اور اس رات کے اندر ہمیں خوب عبادتوں کے اندر لگنے کی اور خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔